نعبدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک محرم الحرام کے حوالے سے ہے۔ اسلامی قمری سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ یہ بڑا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ تاریخی اعتبار سے بھی اس مہینے کو خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ 10 محرم کا دن بہت ہی زیادہ فضیلت و برکت والا دن ہے۔ 10 محرم کا دن بہت ہی زیادہ بابرکت اور فضیلت والا دن ہے۔ 10 محرم الحرام یعنی عاشوراء کے دن کے ساتھ بہت سی باتیں مخصوص ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ اسی دن آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلند کی طرف اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا اور اسی ہی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لٹائی گئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ اسی بابرکت مہینے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف رفع کی گئی۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام کو تاج بخشا گیا۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن و انس پر حکومت عطا ہوئی۔ یہ وہی دن ہے جب آسمان سے پہلی مرتبہ رحمت نازل ہوئی اور یہی عاشوراء کا دن تھا۔ عاشوراء کے دن کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جس نے عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں اور اہل و عیال پر وسعت کی، اللہ تعالیٰ اس کے سارے سال میں وسعت اور برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی بابرکت رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرت و بخشش والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں صدقہ خیرات کیا جائے، اللہ کی راہ میں مستحق لوگوں کو مدد کے ذریعے ان کا خیال رکھا جائے۔ محرم الحرام کے مہینے میں نفلی روزے رکھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جنہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 1 عاشوراء کا روزہ، نمبر 2 ذی الحج کے روزے 1 سے 9 تک، اور ہر مہینے کے 3 روزے، 2 رکعتیں فجر کی فرض نماز سے پہلے۔ ایک اور حدیث پاک میں عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں اس طرح سے آیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے یوم عاشوراء کے روزہ کے کسی روزے کا قصد کرتے نہیں دیکھا اور سوائے رمضان کے کسی پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سبحان
عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے دیکھ کر پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم پر غلبہ عطا فرمایا تھا، لہٰذا ہم تعظیماً اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہیں، چنانچہ آپ نے بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت کے ضمن میں ایک حدیث مبارکہ اس طرح سے بیان ہوئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، رمضان مبارک کے بعد دوسرے فضیلت والے روزے محرم الحرام کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد افضل ترین عبادت رات کے وقت کی نماز ہے۔ سبحان عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک یا دو روزے یعنی 9ویں اور 11ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھنا بہت اچھا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کی جستجو کی تاکید کی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر شریف میں فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک حیات رہا تو آئندہ 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھوں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال وصال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں اور 10ویں اور 11ویں محرم کے دونوں روزوں کو رکھنے کو پسند فرمایا، جیسا کہ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس دن سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد روزہ رکھو اور یہود کے طریقے کی مخالفت کرو، کیونکہ وہ ایک ہی دن کا روزہ رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ عاشورہ کے دن عبادات کی جائے، روزہ رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا جائے، تیسرے کلمے کی کثرت کی جائے، نوافل ادا کیے جائیں، سورہ اخلاص کثرت سے پڑھی جائے، آیت الکرسی کی کثرت کی جائے اور کثرت سے فاتحہ پڑھی جائے، جسے الحمد شریف کہا جاتا ہے، اسے کثرت سے پڑھا جائے۔ چوتھے کلمے کی کثرت کی جائے اور گناہوں کی معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ خصوصی رحم و کرم و نازل فرماتا ہے اور گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کثرت سے پڑھا جائے اور باوضو حالت میں کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کیے جائیں، تیسرا کلمہ پڑھا جائے، چوتھا کلمہ پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، استغفار پڑھا جائے، تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا مانگا کرو، اللہ تعالیٰ ہر پل دل کے قریب ہے۔
تو 70 ماؤں کے برابر پیار کرنے والی غفور الرحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے وسیلے اس بابرکت عظیم ہستیوں کے طفیل اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر رحمت نازل فرمائی، مشکل وقت میں ان پر آسانیاں فرمائیں، ان کے لیے آسانیوں کے راستے کھولے، اور ان نبیوں پیغمبروں کے طفیل اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، نواسے رسولوں کے طفیل اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور فرمائے، ہمیں تکلیفوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دین کو مضبوط بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا، ہمیں قبر کی سختی سے بچا، ہمارے دنیا میں بھی پردہ پوشی فرما اور اگلے جہاں میں بھی ہماری پردہ پوشی فرما، ہمیں اپنے سوا اللہ کی ذات کے سوا کسی دوسرے کا محتاج نہ کرنا۔ اے میرے پروردگار، ہم رات کے اندھیروں میں تجھے پکارتے ہیں تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہمارا پکارنا قبول کر لے۔ اے میرے بے نیاز پروردگار، تو 70 ماؤں کے برابر پیار کرنے والی ذات ہے، تو ہم گناہ گاروں پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذابوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہماری قبروں کو عذابوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں تکلیفوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بے ہدایتی ہیں انہیں دین کی ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ تو رحیم ہے، تو اندھیروں میں بھی روشنی دکھانے والا ہے۔ یا اللہ ہم بھٹکے ہوں کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ یا اللہ ہم سب کو دین کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں کو دیندار بنا دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو دیندار بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگا وہ بھی ہمارے حق میں بہتر کر کے عطا فرما۔ یا اللہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں، جو اس وقت دعاؤں میں شامل ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب بے اولادوں کو اولاد دے۔ یا اللہ جنہیں بیٹوں کی خواہش ہے انہیں نیک اور صالحہ بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جنہیں بیٹیوں کی خواہش ہے انہیں نیک اور باحیا بیٹیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی اور اسے کھولنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو امید کے راستے کھولنے والا ہے۔ یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ تجھے پکار رہے ہیں تو ہم سب گناہ گاروں کی پکار سن لے۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے کے طفیل تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب فرما۔ یا اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان کر دے۔ یا اللہ ہمارے وطن پاکستان پر رحم فرما، اور انہیں ہمارے وطن کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم و ستم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، آمین۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، جو مانگا ہے وہ عطا فرما، اور جو نہیں مانگا وہ بھی ہمیں بہتر کر کے عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین خیر کو ہمارا مقدر بنا دے، تو سننے والا ہے۔ یا اللہ اس بابرکت محرم الحرام کے مہینے میں جو تجھ سے مانگ رہے ہیں وہ سب کو عطا فرما دے اور بہتر کر کے عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے اولادوں سے جدا ہیں انہیں اولادوں کے قریب کر دے، آمین۔ یا اللہ جو بیٹیاں ہیں ان کے نصیب اچھے کر دے، ذلیل و رسوا ہونے سے بچا ہمیں۔ یا اللہ
میدان کربلا کی خاک کے صدقے، مولا حسن حسین کے صدقے کی خیرات میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، نبی پاک کے صدقے یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور سننے والوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ دل سے مانگ رہے ہیں یا اللہ، ہمیں مایوس نہ کرنا۔ یا اللہ، تجھ سے مانگ لیں، تو رحم کرنے والا ہے، تو دن اور رات کا بدلنے والا ہے، تو ہواؤں کے رخ موڑنے والا ہے، تو ہمارے نصیبوں کے بھی رخ اچھے کی طرف موڑ دے۔ یا اللہ، ہمارے نصیبوں میں جو سختیاں ہیں اسے نرمی میں بدل دے۔ یا اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم پل پل کے گناہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم گناہ گاروں کے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہماری سچی توبہ قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ، بے رزقوں کے رزق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ، ہم سب کے رزق میں، مال میں، دولت میں خیر والی برکت عطا فرما، آسانیاں پیدا فرما ہمارے معاملات میں۔ یا اللہ، ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما۔ تو سننے والا ہے یا اللہ، تو قبول کرنے والا ہے۔ تو خود ہی کہتا ہے مجھے پکارو، میں تو 70 ماموں کے برابر پیار کرنے والی ذات ہوں۔ میرا بندہ مجھے پکار، میں تیری پکار سنوں گا۔ تیرے بندے پکار رہے ہیں یا اللہ، تو عرش عظیم کا مالک ہے، تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ تو ہواؤں کے رخ موڑ سکتا ہے، تو ہمارے نصیبوں کی سختیوں کو بھی نرمی میں بدل دے۔ یا اللہ، نبی پاک کے صدقے کی خیرات میں اس بابرکت مہینے میں تو ہماری بھی دعاؤں کو قبول کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔